بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، اس سے پہلے ہماری بات ڈاکٹر پروفیسر مور سے شیخ عبد المجید زندانی اور ان کی ٹیم کے درمیان جو ہوئی، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ جانا ہم نے کہ انہوں نے اپنی کتاب دا ڈیولپنگ ہیومن میں قرآن اور حدیث کے علم الجنین سے متعلق تصریحات اور معلومات کو جاننے کے بعد اپنی کتاب میں اضافہ کیا، اس کا کسی حد تک تذکرہ کیا، جس کی عبارت کو ہم نے پچھلے درس میں پیش کیا۔ ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اس کتاب کے اس اضافے کے بعد جب شیخ عبد المجید زندانی صاحب نے اسے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دکتور مور سے کہا کہ جو بات آپ نے بیان کی ہے، کہی ہے، وہ بالکل صحیح ہے، لیکن یہ بات جو آپ نے اپنی کتاب میں بیان کی، یہ قرآن اور حدیث کی جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی اور قرآنی آیات اور احادیث جو آپ نے جانی، اس کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ ہاں، علم الاجنہ سے متعلق جو باتیں ان دونوں مصادر اسلام میں موجود ہیں، اس کے مقابل آپ نے کافی کم بیان کیا ہے۔ تو آپ نے کیوں ایسا نہیں کیا کہ آپ انصاف کا ساتھ دیتے ہوئے مزید اس بیان کو کشادگی اور تفصیل کے ساتھ بیان کرتے، تاکہ وہ ساری آیات اور احادیث جو قرآن میں آئی ہیں اور احادیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، وہ اور آپ کے اس موضوع اور اختصاص سے تعلق رکھتی ہیں، وہ ساری کے ساری اس میں سمٹ آئیں، ایسا کیوں نہیں کر لیتے آپ؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے جس جگہ پر یہ باتیں بڑھائی ہیں، اسلام سے متعلق جو باتیں بیان کی ہیں، وہ مناسب جگہ پر مناسب اضافہ کیا ہے، جو علمی اور متخصص کتاب ہے، ایک اسپیشلائزیشن سے متعلق کتاب ہے۔ یہ میں نے اپنے طور سے جتنا ضروری سمجھا، مناسب مقدار میں مناسب مقام پر میں نے اضافہ کر دیا۔ اب آپ کو اگر لگتا ہے کہ مزید اس کی ضرورت ہے تو میں آپ کو پوری اجازت دیتا ہوں کہ میری اس تصنیف میں آپ اسلامی اضافہ بطور حاشیہ کر سکتے ہیں، یا اس کا مقدمہ اور ملحق کے طور پر اس میں بڑھا سکتے ہیں، جس میں کہ آپ جو اضافہ کریں اس میں وہ ساری آیات اور احادیث جسے آپ نے ہم سے بیان کیا اور جن سے متعلق ہم لوگوں نے گفتگو اور نقاش کیا، بحث و نقاش کیا، اس کو آپ بڑھا دیں، اور ان میں سے ہر آیت اور ہر حدیث کو اس کے خاص مقام پر جو میری کتاب کا مناسب مقام ہے وہاں اسے رکھ دے، اس کو بیان کر دے۔ کہہ رہے ہیں کہ بعد ذالک تقدم، اس کے بعد آپ جو باتیں پیش کریں گے میری اس کتاب کے اندر، میں اسے بڑھاؤں گا، اسے آپ کے نام سے درج کر دوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ آیات اور احادیث کے ساتھ آپ اس میں قرآن کے اندر موجود اعجاز اور معجزہ ہونے کی وجوہ کو بھی واضح کر دیں۔ جب انہوں نے یہ اجازت دی اور یہ بات کہی پروفیسر شیخ زندانی صاحب سے، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے ایسا کیا، یعنی ایسی تصریحات پر مشتمل آیات اور احادیث کو ان کی کتاب کے ہر مناسب مقام پر حاشیے کے طور پر بڑھایا۔ ثم بعد ذلك، پھر اس کے بعد ڈاکٹر کیٹ مور نے ان اضافات کے بعد اسلامی اضافات سے متعلق ایک مقدمہ لکھا، جو چنانچہ فکانہ ہونا هذا الكتاب والذی اخترعہ الپروفیسر کیٹ مور مع الاضافات الاسلامیہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے سامنے وہ کتاب ہے جس کو پروفیسر مور نے اپنے اسلامی اضافات کے ساتھ پیش کیا، تیار کیا، جیسا کہ قاری اسے اپنے سامنے دیکھ سکتا ہے۔ شیخ نے اس کتاب کو بیان کیا، تذکرہ کیا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ رجعنا الی کل صفحۃ من الصفحات، ہم نے جو ہے اس کتاب کے تمام صفحات میں سے ہر صفحے کا مراجعہ کیا، التی فیہا حقائق عن علم، ان صفحات میں جن میں کہ علم الاجنہ سے متعلق حقائق بیان کیے گئے تھے۔ چنانچہ ان حقائق کے سامنے اس کے مقابلے میں ہم نے آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کو ذکر کیا، جن سے کہ علمی اور سائنسی معجزہ قرآن و حدیث کا ظاہر ہوتا تھا۔ اب آج آگے انہوں نے نتیجے کے طور پر اپنے آخری جملہ
اس پورے حلقے میں کہا کہ اننا اليوم باذن اللہ تعالی علی موعد مع الاسلام فی فتح جدید للعقول البشریۃ المنصفہ. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور اس کی توفیق سے ہم اسلام کے ساتھ ایک نئے عہد میں ہیں. انسانی انصاف پسند انسانی عقلوں کے لیے ایک نئے ہدایت کے دروازے کو، ہدایت کا اضافہ میں کر رہا ہوں، ایک نئے دروازے کو کھول کر جو عقلی اور علمی بنیاد پر ہدایت کی طرف انسان کو لے جا سکتا ہے. یا یہ گویا یہ اشارہ کر رہے ہیں اس بات کی طرف کہ آج ان سائنسی تحقیقات اور ماہرین کی تاکہ تعاون سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ جدید دنیا کو، کہ جدید فکر و فہم کو انہی کی زبان، انہی کے انداز میں قرآن اور حدیث کے ان معجزات، علمی معجزات کو پیش کر کے انہیں اس بات کو آسانی سے قائل کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب اور اللہ تبارک رب العالمین کی وحی کا حصہ ہے. آگے انہوں نے پھر وہی سورہ سبا کی آیت کو ذکر کر کے اپنے اس حلقے کا خاتمہ کیا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. کہ علم والوں کو اس بات کا علم ہے کہ وہ چیز جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی وہ حق ہے اور عزیز حمید کے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے. یہ جو تصریحات میں نے پیش کی، آپ نے اگر غور سے اسے سنا اور توجہ سے اس پر توجہ دی تو محسوس ہوگا کہ ان تصریحات کی کس قدر اہمیت ہے. ایک وہ شخص جو عیسائی دنیا سے تعلق رکھتا ہے اور علم الجنین اور علم التشریح سے متعلق اسپیشلائزیشن کا حامل ہے، جس کی کتاب پوری دنیا میں طب کے علماء طلباء مرجع کی حیثیت سے پڑھتے ہیں، اس نے جب قرآنی آیات اور احادیث کا مطالعہ کیا تو اولاً حیرت زدہ ہوا اور پھر اس بات کو اعتراف کیا، برملا اظہار کیا، نہ صرف تنہائی میں مجلس میں بلکہ کھلی کانفرنسوں میں بھی اس کا اعتراف کیا کہ یہ چیزیں 1400 سال پہلے اس دنیا میں بیان کیا جانا، جبکہ قرون وسطیٰ وہ زمانہ ایسا تھا کہ علمی اعتبار سے اس زمانے میں علم الجنین سے متعلق کوئی قابل قدر معلومات دنیائے انسانیت کے پاس تھی ہی نہیں. ایسے ماحول میں اتنی دقیق علمی اور آسان اور بہترین باتوں کو بیان کرنا یہ کسی انسان کے بس کی بات تھی ہی نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مزید یہ کہ امی تھے، تو ظاہر سی بات ہے یہ اس بات کا کھلا نشان، واضح دلیل اور بین اور روشن حجت ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن کی سچائی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر دلیل ہے. جیسا کہ پروفیسر کویٹ مور نے کسی کے سوال کے جواب میں کہا کہ جب آپ عیسائی ہیں تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں محمد پر ایمان لا رہا ہوں یا ان کی یہ بات سچی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں ایسا مانتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ اور محمد علیہ السلام کی معلومات کا سرچشمہ مصدر دونوں کا ایک ہی تھا، یعنی ایک ہی مقام سے دونوں کو رسالت، نبوت اور وحی ملی. یہاں ان کی تصریحات کے خاتمے کے بعد آج کے درس میں میں چاہتا ہوں کہ تیزی کے ساتھ مولانا ابوالکلام آزاد کے کچھ تصریحات کو آپ کے سامنے پیش کروں. مولانا ابوالکلام آزاد نے بڑی لمبی چوڑی گفتگو کی، پوری تحریر کا یا پوری عبارت کا پیش کرنا ممکن نہیں ہے. میں صرف ابتدا کی بات کو پیش کر کے ان کے کچھ عناوین جو ذیلی طور سے انہوں نے دیا ہے ان عناوین کا ذکر کرتا ہوں اور پھر درمیان سے ایک عبارت پیش کرنا چاہوں گا. کہتے ہیں تخلیق و تکمیل جنین کے مراتب ستہ. کہہ رہے ہیں سورت کا ترجمہ ختم ہو گیا مگر چند مہمات کی تشریحات باقی رہ گئی ہیں. اب اس کے بعد یہ عنوان قائم کیا تخلیق و تکمیل جنین کے مراتب ستہ، یعنی 6 مراتب. قرآن حکیم نے اس صورت میں اور دوسرے مقامات میں انسانی پیدائش کے مختلف احوال و مراتب پر توجہ دلائی ہے اور ان سے اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت اور بعث بعد الموت کے وقوع پر استشہاد کیا ہے. یہ مراتب تطور 6 ہیں، یعنی ترقی پانے کے درجات 6 ہیں، جیسا کہ یہاں آیت نمبر 13 میں بیان کیے گئے ہیں. الف نطفے کی حالت، الف انسان کی ابتدائی پہلی حالت نطفے کی حالت جبکہ وہ قرار مکین میں ہوتا ہے. بے علقہ کی حالت، جیم مضغہ کی حالت، دال خلقنا المضغۃ عظاما کی حالت اور ہا کسونا العظام لحمن اور واو یعنی آخری حالت ایک ایسی آخری حالت جسے خلقن آخر سے تعبیر کیا گیا ہے. اب ان کے معنی پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے جو ضمنی ذیلی عناوین دیے، مفسرین کی حیرانی. اس ضمن میں مفسرین کو چونکہ اس وقت علم الجنین کے بارے میں
موجودہ تحقیقات سامنے نہیں تھی، اس لیے اس کی تشریح کرتے ہوئے مفسرین کو کیا دشواری آئی اور بعض لوگوں نے اس میں کچھ غلطیاں کی، اس کا تذکرہ کیا۔ مولانا آزاد کہتے ہیں کہ اس میں ان کی غلطی نہیں ہے، بلکہ علم اور سائنس کی تحقیقات ہی اس وقت ناقص تھی، لہٰذا جتنا قرآن اور حدیث نے بیان کیا وہ تو انسان کے لیے کھلے طور پر قابل فہم ضرور تھا، لیکن اس کی تشریح علمی اور سائنسی اعتبار سے اس دور کے یا ماضی کے انسانوں کے لیے آسان نہیں تھی۔ اسی وجہ سے مفسرین کے بیانات کے سلسلے میں بعض جگہوں پر کچھ ٹھوکریں نکلی یا بالکل صحیح تفصیل وہ بیان نہ کر سکے، اور جب جیسے جیسے علم اور ترقی آگے بڑھتی گئی، بعض مفسرین نے اپنے دور کے اعتبار سے اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی۔ یہ ان کے آگے کے اقتباس میں بھی کچھ ضمنی طور سے یہ بات آئے گی جو یہاں انہوں نے تفصیل سے پیش کیا۔ پھر مفسرین قدیم معذور تھے، یہ ایک عنوان بھی قائم کیا جو میں نے ذکر کیا۔ اسی طرح آگے چل کے انہوں نے ایک عنوان قائم کیا کہ علم الجنین کی مختصر تاریخ۔ یہاں میں اگر وہ پڑھنے لگوں تو بڑا وقت درکار ہوگا اور ہو سکتا ہے سننے والوں کے لیے بوجھ اور گرا محسوس ہو، لیکن اس میں مولانا ابوالکلام آزاد نے بتایا کہ ماضی کے ادوار میں سائنسدانوں اور مختلف ماہرین نے علم الجنین کے یا علم التشریح کے ماہرین جو اس موضوع سے متعلق کام کرتے تھے، ان کے مختلف نظریات قائم ہوئے۔ ایک نظریہ ہوا، بعد میں دوسرے نے دوسرا پیش کیا، پہلے والے کی تردید ہوئی، پھر تیسرے والے نے پہلے دو کی تردید کی، پھر پہلے والے میں سے کسی کی کچھ بات کو مانا گیا، اور یہ اس طریقے سے انہوں نے اس تفصیل کو پیش کیا ہے۔ کوئی شخص اگر چاہتا ہے تو سورۃ المؤمنون کے اخیر میں جو تشریحی نوٹ ہے اس میں مطالعہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد قانون حیات کی عالمگیر وحدت، اس میں مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ انسان ہی نہیں، دنیا کی دیگر مخلوقات بھی ابتدائی مرحلہ حیات میں، پیدائش کے ابتدائی درجے میں ساروں کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہے، مچھلی ہو، پودا ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، پانی کے حیوانات ہو، خشکی کے حیوانات ہو یا انسان ہو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ مزید تفصیل بیان کی، اور پھر جنین سے متعلق ہفتے میں جو تبدیلیاں ہوتی ہے سائنسی تحقیقات کی روشنی میں، اس کو بیان کیا ہے، ان کی تصویروں کے سلسلے میں بیان کیا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے آگے چل کے یہ بھی بیان کیا کہ قرآن نے جو الفاظ اور جو تعبیرات استعمال کی ہیں، آپ ان تعبیرات پر غور کریں، جیسا کہ ہم پروفیسر کیٹ مور کے بیان میں پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ علقہ کی ایک شکل، جونک کی ایک شکل بیان کی گئی، اور آج جونک کی حقیقی جونک کی شکل سامنے رکھی تصویر، تو ایسا لگتا ہے کہ بالکل ہو بہو دونوں ایک ہی ہیں۔ ایسا ہی مضغہ کے تعلق سے ہے، وہی بات یہ مختلف دوسرے الفاظ، تعبیرات اور تحقیق کی روشنی میں کہتے ہیں۔ علقہ کے لفظ کے عبرانی اور مختلف دوسری زبانوں میں جو استعمال ہوئے ہیں، اس کے معنی اور مفہوم کے تعلق کی طرف بھی مولانا ابوالکلام آزاد نے اشارہ کیا، اور پھر اس ضمن میں دنیا کے تمام مخلوقات کے سلسلے میں جو یگانگت ابتدائی مرحلے میں بتائی ہے، تو اس میں تمام چیزوں کا، مچھلی ہو یا دوسری کوئی چیزیں، ان کا ابتدا میں ایک جیسا ہونا، پھر آگے چل کے جو ہے جونک کی شکل، پھر اس کے بعد جو ہے ایک لمبی شکل لبونا کی طرح، پھر اس کے بعد جو ہے مینڈک کی شکل، اور پھر بندر کی شکل، اور پھر اس میں یگانگت دکھانے کی کوشش کی ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے۔ اس پر بعض لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ یہ جو ساری کائنات کے تخلیقی شکل و صورت کو ایک جیسا بتایا تو یہ قابل غور ہے، سب کا معاملہ ایک نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم پروفیسر کیٹ مور کی تحقیق میں پڑھ چکے ہیں، جو بہت بات کی ہے، مولانا آزاد نے بھی جو پیش کیا ہے، یہ 60-70 سال پرانی باتیں ہیں۔ اس میں مزید تحقیق ہوئی تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ 40-42 دن کے بعد جو شکل و صورت انسان کی ہوتی ہے، یا انسان کے نقش و نگار جب نمایاں اور ابھرنے شروع ہوتے ہیں، اس وقت انسان جنین کے اندر جو شکل و صورت بنتی ہے وہ پچھلی تمام شکلوں سے الگ ہو جاتی ہے، یا دوسرے تمام حیوانات سے الگ ہو جاتی ہے، اب ان میں مشابہت نہیں رہتی۔ یہ نقاشی کی دقیق باتیں اور دوسری چیزیں بھی یہاں تذکرہ کی گئی ہیں۔ ان تفصیلات کو پیش کرنے کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد نے مدارج تطور کا ذکر کیا اس بیان میں، کہ پہلے یہ شکل، پھر یہ شکل، پھر یہ شکل، ہفتہ وار تبدیلیاں بیان کی، اور پھر قرآن کی تصریحات کا عنوان قائم کیا ہے۔ میں اس کی عبارت آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، غور سے سماعت فرمائیں۔ اس میں قرآن کے اعجاز علمی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اب ان تمام تفصیلات کو پیش نظر رکھ کر قرآن کی تصریحات پر غور کرو۔ جو انہوں نے تاریخ بیان کی اور انسان کی پیدائش کے مراحل کی تفصیلات بیان کی، میں نے اس لیے اسے نہیں پڑھا، اس لیے بھی نہیں پڑھا کہ اس کی کچھ چیزیں ہم پروفیسر کیٹ مور اور دوسرے ترجمے اور تشریح میں پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ کہا ان تمام تفصیلات کو پیش نظر رکھ کر قرآن کی تصریحات پر غور کرو اور پچھلی تفاسیر پر بھی ایک نظر ڈال لو۔ جس وقت تک انسانی جنین کے یہ تمام حقائق منکشف نہیں ہوئے تھے، قرآن کے بیان کردہ مدارج ستہ یعنی 6 مدارج کی تشریح کس درجہ دشوار تھی۔
قدیم نظریوں کا ساتھ دینے کے لیے مفسروں کو کیسی کیسی توجیہیں ڈھونڈنی پڑی اور پھر بھی بات نہیں بنی. لیکن اب بغور سنیں، اب ان انکشافات کے بعد کس طرح سارا معاملہ صاف ہو گیا ہے، کس طرح دونوں بیان ٹھیک ٹھیک ایک دوسرے کے مطابق ہیں اور ایک کے اجمال کی دوسرا تفصیل کر رہا ہے. کس طرح آج علم کی آنکھیں بھی وہی کچھ دیکھ رہی ہیں جو وحی کی زبان نے آشکارا کر دیا تھا. وحی کی یہ صدا کس زبان سے نکلی تھی؟ یہاں قابل توجہ جملہ ہے. ہمارے درس کا حاصل یہی ہے، نتیجے کے طور پر ہم یہی بات پیش کرنا چاہتے ہیں. مولانا آزاد کے شستہ قلم جامع بیان کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ وحی کی یہ صدا کس کی زبان سے نکلی تھی؟ 7ویں صدی عیسوی کے ایک امی کے زبان سے جو ریگستان عرب کے بادیہ نشینوں میں پیدا ہوا. ریگستان عرب کے بادیہ نشینوں میں 7ویں صدی میں، ہاں، اور جس کی ساری زندگی انہی بادیہ نشینوں میں بسر ہوئی تھی. ہاں، سائنس کی یونیورسٹیز، لیبارٹریز، تحقیقی آلات کا کوئی سوال ہی نہیں تھا اس زمانے اور اس علاقے میں. ہاں، آگے قرآن کا 17ویں صدی کے نظریے سے انکار عنوان لگا کر بیان کرتے ہیں کہ 17ویں صدی میں خردبینی مطالعہ جب شروع ہوا دنیا کے اندر، ہاں، تو 17ویں صدی میں خردبینی مطالعہ سے جراثیم حیات کا انکشاف ہوا کہ زندگی کا ابتدائی جرثومہ ایک ہوتا ہے. ہاں، لیکن حکمائے عہد اصل حقیقت پر مطلع نہ ہو سکے اور مذہب ظہور و بروز کا نظریہ قائم کر لیا گیا. انہوں نے مذہب ظہور و بروز کا پہلے تذکرہ کیا، وہی کہ ایک بچہ، جیسے ہم انسان کی شکل کا بچہ پیدا ہوتا ہے، تو گویا اس نظریے کے مطابق وہ یہ کہتے تھے، یہ نظریہ کہتا تھا کہ ایک بیج کی طرح ایک چھوٹا سا نہ دکھائی دینے والی جسامت کا ایک بچہ ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں جا کر استقرار پاتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے 9 مہینے میں وہی بڑا ہوتا ہے. ہاں، تو یہ مولانا آزاد کہہ رہے ہیں کہ یہ نظریہ ظہور و بروز کا قائم کر لیا گیا. اب دیکھو، جس طرح قدیم قیاسات قرآن کا ساتھ نہیں دیتے تھے، اسی طرح یہ مذہب بھی ساتھ چلنے سے صاف انکار کر رہا تھا. قرآن جنین کے تمام تغیرات کو صاف ایک انقلابی تطور قرار دے رہا ہے. ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، اور پھر ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغہ. یعنی تخلیق کی ایک حالت نطفے کی ہوتی ہے، پھر تخلیق کی دوسری حالت علقہ کی ہوتی ہے، پھر تخلیق کی تیسری حالت مضغہ کی ہوتی ہے. پس یہ محض کسی ایسے کیڑے کی نشو اور بروز نہیں ہو سکتا جس کے اندر وجود انسانی اپنے تمام اصول و جزئیات کے ساتھ موجود ہو، کہ پورا انسان چھوٹی شکل میں پورا موجود ہو اور اب وہی نشو نما پا رہا ہے اور بڑا ہو رہا ہے. یہ مضغہ علقہ کی جو ترتیب بیان کی گئی، یہ اس کی تردید کر رہی ہے. یعنی یہ نظریہ ہے ظہور و بروز کی، بلکہ ایک حالت کے بعد صریح دوسری حالت کی پیدائش، اور دوسرے کے بعد تیسرے کی، اور تیسرے کے بعد چوتھے کی پیدائش ہے. اور ہر پیدائش تخلق اور تطور کی نوعیت میں ظاہر ہوئی ہے. ہر پیدائش میں ایک نئی شکل و صورت جنم لے رہی ہے. ہاں، ضروری ہے کہ یکے بعد دیگرے طرح کے تطورات طاری ہوں. ضروری ہے کہ ہر تطور ایک نئی پیدائش کا حکم رکھتا ہو. بڑی اہم بات کہی مولانا آزاد نے، جو میں نے اپنے پچھلے درس میں بیان کرنے کی کوشش کی تھی. چونکہ 19ویں صدی کے اواخر تک جدید مفسرین کی بے نتیجہ قطع مرید کے عنوان کے تحت آگے کہہ رہے ہیں، چونکہ 19ویں صدی کے اواخر تک یہی نظریہ ظہور و بروز عام طور پر تسلیم کیا جاتا تھا. 19ویں صدی کے اواخر تک یہی نظریہ مانا جاتا تھا علم الجنین سے متعلق. ہاں، اور فن طب و تشریح نے بھی اسی کو اختیار کر لیا تھا. اس لیے جس طرح قدیم مفسروں کو شرح و تحقیق آیت میں دشواریاں پیش آئیں اور طرح کی توجیحات کرنی پڑی، اسی طرح مصر اور ہندوستان کے بعض نئے مفسروں کو بھی ٹھوکر لگی. اور رفاع بک طنطاوی، حسن پاشا محمود، سر سید احمد خان، شیخ محمد عبدہ وغیرہ، ان لوگوں کے بارے میں تذکرہ ہوا.
اور سر سید احمد خان کا ذکر اس سے پہلے ہم نے انکار حدیث کے ضمن میں بھی کیا کہ یہ چونکہ یورپ سے کے پڑھے ہوئے تھے اور ان کے اعتراضات کا جواب دینا چاہتے تھے، اور ان کے اعتراضات کا جب عقلی اعتبار سے، خود عالم تو نہیں تھے، عالم علم دین کے ماہر، چنانچہ جب وہ جواب دینے سے قاصر رہے تو عقلی، روحانی اور غیبی امور میں سے اکثر چیزوں کی ایسی تعویل کی کہ وہ تحریف بن گئی، اور ان میں سے بہت ساری چیزوں کا نتیجے کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے انکار کر دیا۔ چنانچہ علم الجنین کے سلسلے میں بھی مولانا آزاد کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے ٹھوکریں کھائی، اس نظریے کی وادیوں میں یہ سارے مفسرین گم ہو گئے، اس نظریے کی وادیوں میں یہ گم ہو گئے۔ انہوں نے کوشش کی کہ قرآن کی تصریحات کو اس کے مطابق کر دکھائے جو اس وقت کی سائنس کہتی تھی۔ ہاں، مطابق ہو نہیں سکتی تھی، ظاہر سی بات ہے کہ مطابق ہو نہیں سکتی تھی، اس لیے ہر طرح کا تجوز اور تکلف جو لغت و زبان سے کیا جا سکتا تھا جائز کر لیا گیا، یعنی اس میں کھینچ تان کرنے کی کوشش کی گئی، اور نہیں سمجھے کہ یہ تمام قطع و برید چند سالوں کے بعد یکسر بیکار ہو جائے گی۔ انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ سائنس جب آگے مزید تحقیق کرے گا اور علم کی روشنی مزید آئے گی اور حقائق منکشف ہوں گے تو ان کی یہ تحقیقات یا ان کے یہ خیالات رد کر دیے جائیں گے۔ ہاں، آگے قرآن اپنی جگہ سے نہیں ہلا مگر علم کو ہلنا پڑا، یہ عنوان قائم کر کے انہوں نے، مولانا آزاد کہتے ہیں، لیکن قرآن کی تصریحات اپنی جگہ بدستور قائم رہیں۔ جس طرح قدیم جامہ ان پر راست نہیں آیا تھا، اسی طرح نئے جامے سے بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ ہاں، قرآن کی تصریحات نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ جمال حقیقت بے پردہ ہوا اور نظریوں کی شبکوری کی جگہ انکشافات و مشاہدہ کی صبح نمودار ہو گئی۔ نظریات اندھیرے میں چل رہے تھے، ہاں، اندھیروں سے جب اندھیرا یہ چھٹا اور انکشافات کی روشنی آئی تو حقائق منکشف ہو گئے، سامنے آ گئے۔ ہاں، اب ہر نگاہ دیکھ لے سکتی ہے کہ قرآن کو اپنی جگہ سے ہلنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ ہاں، یہ علم کا نقص تھا کہ صحیح جگہ نہ پا سکا، آخر اسے اپنی جگہ چھوڑنی پڑی اور وہیں آ گیا جہاں 13 صدیوں سے قرآن کی صداقت بھی جمی کھڑی ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، قرآن کے آگے پیچھے سے باطل آ ہی نہیں سکتا، اس کو گھیر ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں مولانا آزاد نے جو بیان کیا، یہ دنیا کے دیگر ان تمام امور پر منطبق ہو سکتی ہے جس کے بارے میں لوگوں کی عقل یہ کہتی ہے کہ قرآن میں یہ جو بات کہی گئی ہے، صحیح حدیث میں جو بات کہی گئی ہے، وہ ہمارے ذہن میں نہیں آتی۔ علم الجنین کے تناظر میں مولانا کہہ رہے ہیں کہ قرآن سچا تھا، قرآن حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے، یہ باطل اس میں آ ہی نہیں سکتا۔ سائنسی تصریحات نے اس کی مخالفت کرنے کی کوشش کی یا اس کے متعلق جو بیانات تھے اس میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جیسے جیسے انکشافات ہوئے اور حقائق سامنے آئے تو علم کی پرانی تحقیقات اور سائنسی نظریات کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑی۔ قرآن اپنی جگہ قائم اور اٹل ہے، ہل نہیں سکتا تھا اور نہیں ہلا، اور یہی بات قرآن کی ہر تصریح سے متعلق کہی جا سکتی ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ تم علم کی ایک ذرا سی نمود دیکھ کر مرعوب ہو جاتے ہو۔ تمام منکرین حدیث، جدید افکار سے مرعوب اور متاثر لوگ یہ جملے سنیں کہ تم علم کی ایک ذرا سی نمود دیکھ کر مرعوب ہو جاتے ہو اور چاہتے ہو قرآن کو فوراً اس کی جگہ سے ہٹا دو، لیکن اگر تم جلدی نہ کرو تو قرآن کو ہلنے کی ضرورت کبھی نہ ہوگی۔ جلد یا بدیر علم اپنی جگہ چھوڑے گا، علم سے مطلب سائنسی انسانی تحقیقات، اور آگے بڑھ کر قرآن کی تصدیق کرے گا، ماننا پڑے گا اسے کہ قرآن ہی صحیح اور سچا ہے، اس کا بیان بالکل درست ہے۔ اب غور کرو علم کی روشنی میں کس طرح قرآن کی تمام تصریحات واضح ہو رہی ہیں، بغیر اس کے کہ لغت و بیان کے قدرتی مقتضیات سے رائے برابر بھی انحراف کیا جائے، یعنی جو قرآن میں الفاظ اور لغات کا استعمال کیا گیا ہے اس سے ہٹے بغیر وہ ساری چیزیں اس میں سمٹی ہوئی ہیں۔ آگے انہوں نے درجہ بدرجہ ایک ایک مرحلے کی قرآن کے مدارج ستہ کو بیان کیا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین پر غور کرو۔ قرآن نے جو تصریح کی، استقرار حمل یوں ہوتا ہے کہ جنس رجال کا جنسی خلیہ جنس اناث کے مبیض میں پہنچتا ہے۔ یہ چیزیں اگرچہ گزر چکی لیکن میں تھوڑا سا پھر سے مزید آپ کو تازہ کر رہا ہوں۔ ہاں، اور اس طرح ٹک جاتا ہے، یعنی جنس رجال کا جرثومہ جن سے مبیض ماں کے یعنی رحم مادر کے بیضے میں جا کر اس طرح سے پیوست ہو جاتا ہے، اس طرح سے ٹک جاتا ہے گویا اپنے اصلی مکان پر پہنچ گیا۔ اس صورتحال کے لیے فی قرار مکین کی ترکیب کس درجہ صحیح اور اوفق ہے۔ 2 لفظوں کے اندر پوری وضاحت کے ساتھ دونوں حالتیں آ گئی۔ قرآن میں 2 لفظ پوری
وضاحت ہو گئی سائنسی تحقیقات کی. ہاں اس کا ٹھہر جانا اور تمکن کے ساتھ قرار پا جانا، یہ استقرار و تمکن کس طرح پیدا ہوا؟ دونوں جنسوں کے خلیوں کے اتحاد سے، دونوں جنسوں مرد اور عورت کے دونوں جنسوں کے خلیوں کے اتحاد سے. اس اتحاد اور امتزاج کی ان میں قدرتی طلب تھی، بغیر اس کے قرار نہیں پا سکتے تھے. اس وقت تک ہم اس کا مطلب یہ سمجھا تھا ہم نے اس کا مطلب یہ سمجھا تھا کہ نطفہ رحم میں قرار پا جاتا ہے، لیکن فی الحقیقت بات پوری طرح جمتی نہ تھی. رحم تو ایک طرح کا مجوف ہال ہے، یعنی اس کے اندر خلا ہے، کافی جگہ ہوتی ہے. اس میں ایک ذرہ تخم کا پڑ جانا فی قرار مکین سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ وہ ادھر ادھر گھومتا پھرتا. ہاں یہ تعبیر کہہ رہی ہے کہ کوئی نطفے ہی کی طرح کا دقیق محل ہونا چاہیے جہاں وہ پہنچ کر اس طرح ٹک جائے جیسے ٹھیک اپنے حجم اور اپنی نوعیت کے مطابق ایک جگہ اسے مل گئی ہو، وہاں جا کے بالکل جم گیا، پیوست ہو گیا. پس یقیناً اس سے مقصود مبیز کا خلیہ ہے، نہ کہ پورا عضو رحم، یعنی پوری رحم کی تھیلی اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ وہ مبیز ہے، ماں کے پیٹ میں ہونے والے بیضا. وہاں جا کے جب وہ داخل ہو جاتا ہے جرثومہ مرد سے کے نطفے سے نکل کر یا منی سے نکل کر، تو وہ گویا ایک جگہ پر ٹک جاتا ہے، جم جاتا ہے، پورے غلاف میں نہیں پھرتا. نمبر 2، اس کے بعد نطفے پر مختلف حالتیں طاری ہوتی ہے، لیکن سب سے پہلی انقلابی حالت کون سی ہوتی ہے جو بالکل ایک نئی نوعیت پیدا کر دیتی ہے اور جو تمام آئندہ انقلابوں کے لیے سنگ بنیاد کا کام دیتی ہے؟ وہ حالت جب خلیات کا کروی مجموعہ اچانک طول میں بڑھنے لگتا ہے اور پھر اس طرح کی لمبی چیز بن جاتا ہے جس کے دونوں سرے کسی قدر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. پروفیسر ہیکل نے اس مرتبے کی ابتدائی حالت کو سول شیپڈ اور پختہ حالت کو سینڈل شیپڈ سے تعبیر کیا ہے، اور ہم نے اس کے لیے صرف نعل نما حالت کی تعبیر اختیار کی ہے. اس مرتبہ تحول کو قرآن نے علقہ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے. علقہ کی تعبیر اس مرتبے کے لیے ہر اعتبار سے اتنی صاف اور چسپاں تعبیر ہے کہ جو ہی میری پہلی نظر اس نال نما جنین کی تصویر پر پڑی تھی، میری زبان سے بے اختیار خلق الانسان من علق نکل گیا. یہ تصریح جو مولانا آزاد کر رہے ہیں ڈاکٹر پروفیسر مور کی تصریحات میں ہم نے اس کو بہت اچھی طرح جانا تھا کہ جونک اور علقہ کی شکل بالکل ایک جیسی ہوتی ہے، تو ایک شکل میں بھی اور شکل اور صفات کے اعتبار سے جونک کے اندر ہڈی نہیں ہوتی، اور جو علقہ کا جنین کی علقہ کی شکل ہوتی ہے اس میں بھی ہڈی وغیرہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ خون کے مادوں کا مجموعہ ہوتا ہے اور نسوں کی شکل میں جو ہے اس میں خون موجود ہوتا ہے. یہاں مولانا آزاد نے جونک کے علقہ علقہ اور ان کے مختلف استعمالات کا ذکر کیا. عبرانی نسخے وغیرہ میں اس کے کیا استعمال ہیں میں اسے چھوڑ رہا ہوں. اب جونک کی حالت اور صورت کا معائنہ کرو. اس تفصیل کے بعد انہوں نے بیان کیا کہ معائنہ کرو، اس میں ہڈی نہیں ہوتی، محض ایک لوتھڑے کی لمبان ہوتی ہے، اور خون پی کر جب سیراب ہو جاتی ہے تو ٹھیک ویسی ہی صورت ہو جاتی ہے جیسی اس مرتبہ جنین کی تصویر میں آ جاتی ہے. مولانا آزاد نے جو بات بیان کی 60-70 سال پہلے، 10-15 سال پہلے، وہی پروفیسر کیٹ مور بیان کر رہے ہیں 15-20 سال پہلے. آگے علقہ کی تعبیر. ہیکل نے اس حالت کو محض اس کی جزئی مشابہت کی بنا پر نال نما صورت سے تشبیہ دی، لیکن قرآن نے علقہ سے جو خود سلسلہ حیوانات کی ایک خاص زندہ کڑی ہے، اور اس طرح عجب نہیں کہ ایک دوسری مخفی حقیقت کی طرف بھی اشارہ ہو. پیدائش انسانی کے مختلف مدارج کی جو تفصیلات اوپر گزری ان سے تمہیں پتہ لگ گیا ہوگا کہ قانون نشو و ارتقاء کے مختلف مدارج کس طرح نطفہ انسانی کے مدارج میں جمع ہو گئے ہیں، اور کس طرح ہر انسان کا جنین اب بھی ان مدارج سے گزر کر انسان بنتا ہے، جن مدارج سے گزر کر انسان اپنے موجودہ مرتبہ خلقت تک پہنچا ہے. اچھا اب غور کرو، ان مدارج خلقت میں ابتدائی مخلوقات کا درجہ کون سا ہے؟ آبی مخلوقات کا، یعنی بحکم وجعلنا من الماء کل شیء حی. اب یہاں مولانا آزاد نے ضمناً ایک بحث کی ہے، اگرچہ وہ بھی اپنی اہمیت رکھتی ہے اور اس میں کچھ کلام کی گنجائش بھی ہے. میں اس پیراگراف کو چھوڑ کر نمبر 3 اور 4 کو پڑھتا ہوں تاکہ اس درس کے اختتام تک پہنچے کہ اس کے بعد تیسرا انقلابی تطور وہ ہے جب نال نما چیز اور زیادہ بڑھتی ہے اور اس کے مادے میں گوشت کی صلابت پیدا ہو جاتی ہے. اسی حالت کو قرآن نے مضغہ سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ اب جنین بوٹی کی طرح بن جاتا ہے، اور چونکہ یہی مرتبہ ہے جس میں ارتسام و انقسام اعضاء کی
پہلی داغ بیل پڑتی ہے انقسام ہونے کی، اسی لیے سورہ حج میں اشارہ کر دیا مخلقۃ وغیر مخلقہ، یعنی مضغہ کا درجہ ہے جس میں یہی مضغے کا درجہ ہے جس میں یا تو داغ بیل پڑ جاتی ہے یا بگڑ کے رہ جاتا ہے۔ نمبر 4، چوتھا درجہ وہ ہے جب اس مضغے میں ریڑھ کی ہڈی کا ڈھانچہ نشو نما پانے لگتا ہے اور ایک ایسا ہیکل نمایاں ہو جاتا ہے جسے مچھلی سے مشابہ کہا گیا ہے، اسی کو فخلقنا المضغۃ عظاما، ہم نے اس مضغہ کو ہڈی بنا دیا سے تعبیر کیا ہے۔ اسی درجے میں آ کر جنین حیوانات فقاریہ، یعنی جو ریڑھ کی ہڈی والے حیوانات ہوتے ہیں کی امتیازی خصوصیات اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر 5 کے تحت کہہ رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہڈیوں اور گوشت کا التحاق تکمیل تک پہنچتا ہے اور ایک حیوانی صورت متشکل ہو کر نمایاں ہو جاتی ہے، اسی کو فکسون العظام لحما سے تعبیر کیا ہے، یعنی ہڈیوں کے اوپر ہم نے گوشت چڑھا دیا۔ اب آخری مرحلہ، آخری بات جو کہی انہوں نے، لیکن نمبر 6، لیکن جو صورت اب بنتی ہے وہ کیا انسان کی صورت ہوتی ہے؟ نہیں، ایسی جو تمام حیوانات لبونہ کی مشترک صورت ہوتی ہے، وہ ترقی بھی کرتی ہے تو بندر کی صورت کی طرف، لیکن اس کے بعد نقاش قدرت کی دستکاری، یہ پہلے والے مرحلے کے تعلق سے کہا کہ آخری میں نقاش قدرت کی دستکاری اچانک نیا انقلاب و تحول پیدا کر دیتی ہے۔ وہی جنین جو محض مضغہ تھا، وہی مضغہ جو مچھلی کی طرح کا ایک ڈھانچہ تھا، وہی ڈھانچہ جس نے عام حیوانی ہیکل کی شکل اختیار کر لی تھی، وہی حیوانی ہیکل جو بندر کسی صورت میں ابھر آیا تھا، اچانک انسانی شکل و صورت کی ساری خصوصیتیں اور رعنائیاں پیدا کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا کلام اسی آیت کے بعد جو اللہ نے فرمایا اس کی اس آیت کا ذکر کیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ آخری مرتبہ تحول ہے جسے ثم انشأناہ خلقا آخر کے لفظ سے قرآن نے تعبیر کیا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نئی تخلیق میں اسے ڈھال دیا، وجود دے دیا۔ یہ علم الجنین سے متعلق ہم نے کسی قدر تفصیل سے گفتگو کی تاکہ قرآن کے اعجاز اور علمی معجزے سے متعلق وجہ کو ہم زیادہ نمایاں کر سکیں۔ پچھلے کچھ دروس میں اور ان دروس میں ہم نے کافی تفصیلات پیش کی، چند اور چیزوں کا ہلکا پھلکا مفصل بیان نقل کر کے ہم سرسری طور سے آئندہ چند دروس میں چند مثالوں کو پیش کریں گے، اور پھر انشاءاللہ دوسرے رسالت اور نبوت پر ایمان سے متعلق کچھ دوسرے امور کی طرف توجہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے صحیح علم اور صحیح عمل کی ہم توفیق مانگتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔